الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ تو آج کا میرا عنوان ہے اللہ کا دیدار مومنوں کو آخرت میں ہوگا۔ تو یہ حدیث ہے لؤلؤ مرجان کی 113 نمبر پر، اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام ضروری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 دوسرے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے اللہ رب العزت کے چہرے پر ہوگی حائل نہ ہوگی۔ تو آگے حدیث ہے لؤلؤ مرجان کی 114 نمبر پر، اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب الاذان میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے جواب کے لیے پوچھا کہ تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں، جب کہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو، شبہ ہوتا ہے؟ لوگ بولے، ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا، اور کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں، جب کہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو، شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رب العزت کو تم ہی اسی طرح دیکھو گے، لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے، اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے۔ یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھر خداوند تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہی اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس ایسی صورت میں جیسے وہ پہچان لیں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بات بھی نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے کہ اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح عکس آکڑے ہوں گے۔ سادان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرض کی کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول اور عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ عکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔
جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو، چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے اور موعدوں کو سجدے کی آثار سے پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدہ کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے، چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مار ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلا دیتی ہے۔ خداوند تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا نہیں، تیری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و اقرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے جنتی دیر چاہا وہ جب رہ گا، لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ مجھے۔ اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا نہیں، تیری عزت کی قسم اب کوئی دوسرا سوال تو اس سے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پناہی، تازگی اور مسرت کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس ہے اے ابن آدم، تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا ہے کہ کیا ابھی تو نے عہد پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنے سب زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہنسے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا، اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ خود اللہ تعالیٰ ہی یاد دہانی کرائے گا، اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب بھی اور اتنی ہی اور بھی دی گئی ہیں۔ تو جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔